قرآن کی شاید سب سے مشہور سورت جو اکثر نمازوں کو جلدی ختم کرنے کا ایک شارٹ کٹ بن جاتی ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر یہی 4 مختصر آیتیں دراصل ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوں؟ آئیے آج اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص، یا جیسا کہ ہم سب اسے جانتے ہیں، قل هو اللہ احد، یہ وہ سورت ہے جو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو بچپن میں ہی یاد ہو جاتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہمارے لیے یہ نماز کو ذرا جلدی سے مکمل کرنے کا ایک آسان ذریعہ بن کر رہ جاتی ہے، حالانکہ اس چھوٹی سی سورت کے اندر ایک بہت ہی گہرا راز چھپا ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی سورت جس کا نام ہے الاخلاص یعنی خالص پن، لیکن پوری سورت میں اخلاص کا لفظ کہیں آیا ہی نہیں، تو پھر یہ نام کیوں؟ اس معمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ تو چلیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم چلتے ہیں 7ویں صدی کے عرب میں، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا وقت جو طرح طرح کے عقائد اور خدا کے مختلف تصورات سے بھرا ہوا تھا۔ ذرا تصور کریں، اس دور میں خداؤں کو انسانوں کی طرح سوچا جاتا تھا، یعنی ان کے چہرے ہیں، ان کے خاندان ہیں، رشتے ہیں اور انسانی جیسی صفات ہیں۔ مکہ میں تو بت پرستی اپنے عروج پر تھی، اور دوسرے مذاہب میں بھی خدا کے لیے اولاد یا خاندان کا تصور موجود تھا۔ اب سوچئے ایسے ماحول میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال تو اٹھنا ہی تھا، اور یہ سوال بار بار مسلسل پوچھا جا رہا تھا۔ اور یہ سوال کوئی ایک گروہ نہیں پوچھ رہا تھا، مکہ کے مشرکین سے لے کر یہودی اور عیسائی تک سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ نیا خدا کیسا ہے، اس کی نسل کیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، وہ اس کی ایک صاف اور واضح تعریف چاہتے تھے۔ اور پھر اس ایک بنیادی سوال کا جواب آیا، اور جواب کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خود اللہ کی طرف سے آیا۔ اللہ نے اپنی تعریف، اپنی شناخت 4 مختصر اور جامع آیتوں میں نازل فرما دی۔ یہ 4 آیتیں صرف آیتیں نہیں ہیں، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ اللہ کیا ہے، بلکہ یہ بھی صاف صاف بتاتی ہیں کہ وہ کیا نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل تعریف ہے۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی باریک نکتہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے واحد نہیں بلکہ احد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی میں واحد کا مطلب ہوتا ہے گنتی کا ایک، جس کے بعد 2، 3، 4 آ سکتے ہیں، لیکن احد کا مطلب ہے وہ وحدت جس جیسا کوئی دوسرا نہیں، جس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا، جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لفظ خدا کے ایک ہونے کے ہر تصور کو منفرد بنا دیتا ہے۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد۔ الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جسے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کائنات کی ہر چیز کو ہر لمحے اسی کی ضرورت ہے۔ سیاروں سے لے کر ایک چھوٹے سے ذرے تک سب اپنے وجود کے لیے اسی کے محتاج ہیں، جبکہ وہ ہر ضرورت سے پاک ہے۔ تیسری آیت، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یہ خدا کے لیے اولاد یا والدین کے ہر تصور کو سختی سے رد کرتی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس عقیدے کو اللہ نے اتنا سنگین قرار دیا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ خدا کے لیے بیٹا تجویز کرنے کا دعویٰ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی تعریف، لیکن سوال یہ ہے کہ ان 4 آیتوں کا ہماری روزمرہ زندگی سے، ہمارے ایمان سے کیا تعلق ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک خاندان ہے جس کے پاس نسلوں سے ایک ہار چلا رہا ہے۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ خالص سونے کا ہے، اسے بڑی عزت، وراثت سمجھ کر سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ پھر ایک دن ضرورت پڑنے پر وہ اسے بیچنے کے لیے سنار کے پاس لے جاتے ہیں، اور سنار اسے دیکھتے ہی کہتا ہے کہ یہ تو سونا نہیں، یہ تو پیتل ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس دھوکے کو پورا خاندان نسلوں تک نہیں پہچان سکا، اس سنار نے ایک نظر میں کیسے پکڑ لیا؟ جواب ہے کسوٹی، وہ چھوٹا سا پتھر جس پر رگڑتے ہی اصلی اور نکلی کا فرق سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہی مثال ہے سورۃ الاخلاص کی۔ یہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے۔ جیسے کسوٹی اصلی سونے کو پیتل سے الگ کرتی ہے، ویسے ہی یہ سورت خالص توحید کو ہر طرح کے شرک اور ملاوٹ والے عقائد سے الگ کر دیتی ہے۔ تو اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ سورت ایک کسوٹی کی طرح ہے، تو آئیے اپنے سب سے پہلے سوال کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اکثر یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے 3 بار پڑھ لیں تو پورا قرآن ہو گیا، نہیں، بلکہ علماء سمجھاتے ہیں کہ قرآن کے بنیادی طور پر 3 بڑے موضوعات ہیں: 1 احکامات اور قوانین، 2 پچھلی قوموں کے قصے اور تاریخ، اور 3 توحید یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات۔ سورۃ الاخلاص توحید کے اس پورے حصے کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ اور بس یہیں ہمارے اس معمے کا حل موجود ہے۔ سورت کا نام الاخلاص
یعنی خالص پن اس لیے نہیں کہ یہ لفظ اس کے اندر ہے، بلکہ اس کی اثر کی وجہ سے ہے۔ جب کوئی شخص اسے سمجھ کر اپنے عقیدے کو اس کسوٹی پر پرکھتا ہے تو اس کا ایمان ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک یعنی خالص ہو جاتا ہے۔ تو اگلی بار جب نماز میں قل هو اللہ احد پڑھی جائے تو اسے صرف ایک شارٹ کٹ نہ سمجھا جائے، ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچا جائے کہ یہ اللہ کی وہ تعریف بیان ہو رہی ہے جو اس نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ یہ صرف ایک صورت نہیں، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کی کسوٹی ہے اور اس کا خالص ترین خلاصہ ہے۔